مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح چلتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا جو بھی ہو رہا ہے قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ اپنے دماغ کا خبط ہے، غلط فہمی ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس لیے ہم دلیر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ہے ہی ملنا، محشر میں جو سزا ملے گی تو وہ ہے ہی بڑی خطرناک، وہ ہے ہی ملنا، لیکن گناہ کی سزا دنیا میں ہی ملا کرتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ بندے جب تیری دنیا کی سزا اتنی سخت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو جب دنیا میں تجھے یہ سزا دے رہا ہوں تو سدھر جا، توبہ کر، ہوشیار ہو جا۔ تو جب دنیا کی سزا اتنی خطرناک ہے تو آخرت کی سزا کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ دنیا کی سزائیں جھلکیاں ہیں، جھلکیاں۔ اب آپ سوچو صرف ہمارا سر ہی درد کرے، توجہ کرنا، اگر کبھی ہمارا صرف کچھ نہیں ہو، صرف سر ہی درد کرے، یعنی کہ ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا جو سر میں درد ہو اس کی بات نہیں کرتا، تیز کا درد ہو تو ہم کیسے تڑپنے لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اللہ کے دی ہوئی سزا کے طور پر، اللہ جب بطور سزا اگر ہمارے سر میں صرف درد ہی پیدا کر دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو آخرت کے اندر جو چابک لے کر کے فرشتے موجود ہیں، ہتھوڑے لے کر کے جو فرشتے موجود ہیں، جہنم کے جو بچھو جہنم کے اندر انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نافرمان لوگوں کا، ہے برداشت کرنے کی طاقت؟ سر کا درد جو دکھ بھی نہیں سکتا، جو پکڑ میں بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہم دلیر کتنے ہو گئے، بہادر کتنے ہو گئے، ارے چھوڑ یار یہاں عیش کر، جو قبر میں ہوگا دیکھیں گے، جو حشر میں ہوگا۔ میرے بھائی اللہ یہاں تجھے سزا دے کر کے تجھے گویا کہ سگنل دے رہا ہے، بندے سدھر۔ تو اپنے سر اور کمر کا درد برداشت نہیں کر رہا ہے، تیرا ناخن ٹوٹ جاتا ہے اور ڈاکٹر اگر کھینچ لے تو اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو وہاں کا وہ عذاب کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے پلٹ اللہ کی طرف، دوڑ اللہ کی طرف، معافی مانگ اللہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سید المعصومین تھے، اللہ کے رسول تمام معصوموں کے سردار ہیں، گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ اور ہم پاپی گنہگار سیاکار کیا ایک بار بھی دن میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، کبھی توبہ کرتے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے؟ نہیں پلٹتے۔ اور ہم چاہتے ہیں ہم خوش رہیں، ہمیں غم نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمارے پاس بلائیں نہ آئے۔ بالکل خوش رہو گے، زمین کے اوپر بھی خوش رہو گے، زمین کے اندر بھی خوش رہو گے، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اچھا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو تو کچھ لوگ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو نوجوان چھوکرے ہیں نا، ہمارے جوان، یہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ چھوٹے ہیں، اور جو ہم نیک کہلانے والے ان کے گناہ زیادہ بڑے۔ جیسے مثال کے طور پہ، برا نہیں ماننا، ایک مثال دیتا ہوں، نوجوان لڑکے کر رہے ہیں زنا، سب کو برا لگ رہا ہے، سب برا مان رہے ہیں، کوئی پکڑا گیا تو اس کا بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زنا ہے بہت بری چیز، اتنی بری چیز ہے کہ زنا کرنے والا جب غسل کرتا ہے تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیطان قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زنا کرنے والا جب غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے غسل کرنے سے، لیکن اس کے دل پر وہ جو زنا کا پاپ کا دھبا لگتا ہے، 7 سمندر کے پانی سے بھی اگر اس کو دھلا جائے تو وہ دھلا نہیں جا سکتا، بہت برا جرم ہے۔ پھر اس کی زنا کی سزا اس کی نسلوں تک ملتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں، بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ زمین لعنت کرتی ہے، عرش ہلتا ہے، عرش کانپتا ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے تو عرش کانپ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر ابھی گر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آسمان کو ٹوٹنے سے روک دیتا ہے، ورنہ آسمان پھڑپھڑانے لگتا ہے،
اگر لوگوں کو زنا کا وبال پتہ چل جائے تو لوگ زمین میں دھس جانا گوارا کریں گے، لیکن کبھی زنا کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن نوجوان لڑکے ہیں اس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں، زنا سے بڑا گناہ۔ نوجوان لڑکے بھی وہ کرتے ہیں، لیکن نیک لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا گناہ ہے؟ ابھی آپ نے بیان کیا کہ کوئی زنا کرتا ہے تو عرش کانپتا ہے، آسمان گرنے والا ہوتا ہے، زمین لعنت کرتی ہے، زمین لرزتی ہے، اور نسلوں تک اس کی سزا ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، ادیب صاحب ہے، سبھی مبتلا الا ماشاءاللہ۔ کیا دنیاوی طبقہ، کیا مذہبی طبقہ، غیبت میں سبھی مبتلا ہے۔ اور وہ غیبت کیا ہے؟ زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے برا گناہ ہے۔ اب غیبت کا نقصان کیا ہے؟ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، جس کی غیبت کرتے ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے نام عمل میں لے لیتے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ عورتیں کہتی ہے، مرد بھی کہتے ہیں۔ اب تو پہلے غیبت عورتیں زیادہ کرتی تھی، اب یہ 14 صدیاں گزر گئی تو مرد بھی غیبت کرنے لگے زیادہ تر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ توبہ، میں غیبت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو غیبت کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ایجاد کیا۔ اللہ توبہ، میں غیبت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر غیبت اور کس چڑیا کا نام ہے؟ آپ کسی کا عیب کسی کے پیٹھ پیچھے بتائیں، کسی مسلمان کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بتائیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اب آپ اللہ توبہ کر کے پڑھو، کہو، یا استغفر اللہ کہہ کے کہو، یا بتانے کا بول کے کہو۔ بھائی اگر کوئی یہ کہے اللہ توبہ، یہ میں شربت پی رہا ہوں اور اس کے ہاتھ میں وہ شراب، تو کیا وہ شربت ہو جائے گا؟ اس کے ہاتھ میں وہ پیشاب کا پیالہ اور کہ اللہ توبہ میں تو دودھ پی رہا ہوں، تو کیا وہ اس کے کہنے سے وہ دودھ ہو جائے گا؟ نہیں۔ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، غیبت میں مبتلا ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کا قد چھوٹا تھا، حضور سے اس نے ملاقات کی اور چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ پاک نے عرض کیا، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا، کیسی ناٹی عورت تھی وہ۔ اللہ کے رسول جلال میں فرمایا، اس پیاری ام المومنین کا نام لے کے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے، سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ تو فرمایا تم نے غیبت کی، غیبت۔ عرض کی آقا وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا نا۔ حضور فرماتے اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اور کیا چیز ہے؟ جس میں کوئی برائی ہو یا عیب ہو یا کوئی ایسی بات، غیبت کی تعریف یہ کوئی ایسی بات کہ آپ اس کے منہ پہ کہے تو اس کو برا لگے۔ اب وہی بات اس کے پیٹھ پیچھے کہنا، کہ اگر کوئی اس کو جا کر کے بتائے کہ بھئی امین القادری نے تمہارے بارے میں یہ کہا تو اس کا دل دکھے، یہی تو غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے منہ پہ بولی جائے تو اس کو برا لگے، تو یہ غیبت ہے، اور یہ زنا سے بری چیز ہے۔ اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کر لے، توجہ کرنا، اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کے بعد توبہ بھی کر لے تو وہ جنت میں سب سے آخری میں داخل ہوگا۔ غیبت سے توبہ کرنے والا سب سے آخری میں داخل ہوگا۔ جو غیبت سے توبہ ہی نہ کرے تو اللہ نے جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا ہے کہ جنت غیبت کرنے والوں کے لیے حرام کر دی گئی۔ تو اپنا یہ طریقہ بنائیے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پہلی بات میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا نہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار وہ فلاں، میں رک یار نہ بول۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کے اس کا ذکر کرے، ہے نا؟ دنیا میں کوئی بھی ہو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ہم اللہ چھوڑ دوں۔ اگر کسی سے آپ دشمنی کر رہے ہو، چلیں
انسان ہے دشمنی کرتا ہے. کسی سے دشمنی کر رہے ہو تو تم چاہتے کیا ہو؟ اس کو مٹا دینا. کسی سے دشمنی کر رہے ہو چاہتے کیا؟ اس کو مٹا دینا. کسی کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے اس کا ذکر ہی ختم کر دو. جب آپ اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو خود بخود ختم ہو جائے گا. توجہ ہی مت دو اس پر. کیوں لے کر بیٹھتے ہو کسی کا ذکر؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت. کھاتے ہو اپنی محنت کی کمائی اور گناہ ان کے دھلتے بیٹھتے ہو. غیبت گناہ. لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پہلے صف کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشنی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ آج کی تقریر تو میرے متعلق نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ کرتے ہیں وہ جانے، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. میرے بھائی ہم بھی مذہبی لوگ بھی اس بلا میں گرفتار ہیں. اس بلا میں مذہبی لوگ بھی گرفتار ہیں. بلکہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ. زمین کے اوپر تو زمین کے اوپر، گھروں میں تو گھروں میں، ہوٹلوں میں تو ہوٹلوں میں. اب تو مسجد بھی محفوظ نہیں رہی غیبت سے. اب تو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے بھی غیبت کرتے ہیں. غیبت مت کرو. کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کہو. ہاں اگر اس میں کوئی مذہبی نقص ہے، کوئی مذہبی خرابی ہے، تو اس کے فتنے سے اس آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، یہ غیبت نہیں بلکہ یہ دینی ذمہ داری ہے. اس کو غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا. غیبت وہ ہے کہ اس کی ذاتی برائی ایمان والے کی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اس کا دل دکھے. اچھا اب یہ تو ہو گئی غیبت. اب کچھ لوگ تو اتنے بہادر ہیں نا، کہتے ہیں میں تو پیٹھ کے پیچھے نہیں بولتا، میں تو منہ پہ بولتا ہوں. یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ اور بڑا، اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ہے اور بڑا گناہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کسی کے منہ پہ کہیں جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے، لیکن صوفیہ بتانے کے لیے فرماتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا ٹوٹ جانا یا کعبۃ اللہ شریف کا توڑ دیا جانا، شہید کر دیا جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی مومن کا دل توڑ دینا برا ہے. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صوفیہ کہتے ہیں اگر کوئی کعبۃ اللہ کو شہید کر دے، توڑ دے، تو وہ جتنا عذاب پائے گا اس سے زیادہ عذاب کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ مومنوں کے دل توڑنے والے کو. تو ایسی بات نہ کہو کہ اس کا دل ٹوٹے. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، بہت خوبصورت بات. دیکھو کتنا احتیاط کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک عورت تھی احد کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا. ایک عورت تھی احد کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا. اب وہ عورت آئی اور اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ حضور کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، انتقال کر گیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. فرمایا میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، عمر سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے. خود نہیں کہا. حالانکہ کیوں نہیں کہا؟ اگر میں کہوں گا کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. حالانکہ کسی کو موت کی خبر دینا یہ ضرورت بھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو دلوں کا کتنا خیال تھا کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو موت کی خبر نہیں دی، بلکہ فرمایا عمر آ رہے ہیں میرے پوچھے، ان سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے. حضور نے اتنا دلوں کا خیال کیا. اور آج ہم کیسی کیسی باتیں کر کے لوگوں کا دل توڑتے ہیں. ارے سب کو تو میرے بھائی جانے دو. ایک دن میں کئی مرتبہ خود اپنی بیوی کا دل توڑتے، کبھی اس کو گالی دے کے، کبھی اس کی ماں کو گالی دے کے، کبھی اس کے باپ کو گالی دے کے. سوچو تو صحیح. اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ہماری بیوی ہماری رفیق حیات، شریک حیات، ہماری مونس اور غم گسار ہے. ہماری بیویاں اگر ہمارا منہ اترا ہو تو پوچھتی ہے کیا بات ہے، کوئی ٹینشن میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو. اس کو ہمارا اتنا خیال. لیکن کیا ہم اپنی بیویوں کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا باپ ایسا اور یہ ایسا. تو آپ سوچو نا. اور کبھی ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے کیونکہ ہے بیوی. تختہ مشق بناتے رہو، ہے بیوی تختہ مشق بناتے رہو، بولے جا رہے ہیں. کبھی احساس ہے کہ ایک دن میں اس کا کتنا بار ہم دل توڑ رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں. اور وہ بیچاری ہے کہ کبھی وہ احساس دلاتی بھی نہیں. روئے گی، چپکے سے رو کر کے دوپٹے سے آنسو پونچھ لے گی، ادھر ادھر روتے روتے کام دھام کر لے گی.
اس کا انجام کیا ہے؟ عام لوگوں کا دل توڑو تو اتنا بڑا گناہ، رفیق حیات کا دل توڑو تو کتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہو، ہر دن روزہ رکھتا ہو، کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہو، اتنا نیک ہو، اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دین سیکھو، یہ اپنا دین ہے۔ آج کن کن باتوں پر گفتگو کی جائے؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہے تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ بولنے میں باتیں، زندگی گزر جائے گی لیکن ہماری داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے، اگر آپ اچھا کرتے ہو آپ اچھا پاؤ گے، آپ اچھا نہیں کرتے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ فرما چکا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی تکلیفیں ہم ڈالتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ڈالتے ہیں، تمہارے جرائم کی وجہ سے ڈالتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں خوش رہو، اچھے سے رہو، بلاؤں سے محفوظ رہو، گناہوں سے محفوظ رہو، اللہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔